استہزائیہ، کیونکہ ان کے ایمان میں تو اضافہ ہونے کا سوال ہی نہیں، وہاں ایمان ہے ہی نہیں، اضافہ کس چیز میں ہوگا؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان میں لازماً اضافہ کرتی ہے وہ سورت، جو وحی بھی آتی ہے، جو نئی سورت آئی ہے، جو قرآن کی آیات اتری ہے۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل فرما رہا ہے اپنی آیات بینات، تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی مل جائے۔ تو یہ اصل میں تطبیق جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو احادیث ہیں جن میں انذار کا پہلو ہے، اب مثال کے طور پر حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کسی کی وہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا رہا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے یا اصحاب ہوتے تھے۔ ما بعث اللہ من نبی قبلی فی قومہ الا کانوا لہ اصحابا وحواریون، وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے رسول کی سنت کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد ہمیشہ ایسا ہوا، زوال ہے، ہمارے یہاں بھی آیا، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس کے بعد جو بھی گراوٹ شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے رہے ہر امت میں، ہر امت میں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، ان کی کیا کیفیت ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں ہوا، بدعات، رسومات، تیجے ہو رہے ہیں، 10ویں ہو رہے ہیں، 20ویں ہو رہے ہیں، 40ویں ہو رہے ہیں، برسیاں ہو رہے ہیں، بھائی کس نے بتایا تمہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ باتیں نہیں بتائی، صحابہ کا تو یہ عمل نہیں تھا، اس حوالے سے جو کہا نہیں وہ کر رہے ہیں، اور جو سنت ہے وہ ترک کر دی، اور جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے۔ اب دیکھیے، اب امت کے اندر، عوام کے اندر 3 طبقات پیدا ہو جائیں گے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو شخص تو ایسے لوگوں کے خلاف طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے، غلط بات کو غلط کہے گا، وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو شخص اپنے دل کے ذریعے سے جہاد کرے گا، نفرت رکھے گا شدید، یہ دل کا جہاد ہے، فہو مومن، وہ بھی ایک درجے میں مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد اگر نفرت بھی ختم ہو گئی تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، یہ نفی مطلق ہو رہی ہے انسان کے طرز عمل کی وجہ سے۔ ایمان اگر ہوگا تو کم سے کم، بہت مجبور ہیں، کیا کریں، حالات خراب ہیں، زبانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، حق بات کہنے سے زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، خاموش ہے، دل میں نفرت ہے، تب مومن تو ہے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ زبان کھولو، کہو تو صحیح، تکلیف آتی ہے تو آئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ کاہے کے لیے؟ یہ شاعری ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھو، طاقت بناؤ، قوت بناؤ، ٹکرا جاؤ ان سے۔ یہ صورتحال جو ہے اگر نہیں کرتے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرے درجے میں سے بھی گئے تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، تو اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ تو یہ اصل میں ایمان حقیقی، ایمان قلبی، یہ اس کا معاملہ ہے۔ الایمان قول وعمل،
میں نے آپ کو بتایا یہ محدثین کرام کا موقف یہ ہے، اور سید المحدثین امام بخاری، لیکن ہماری 3 فقہوں کے اماموں کا بھی یہی مسلک ہے، امام مالک کا بھی، امام شافعی کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی۔ ہاں امام ابو حنیفہ کا مسلک ذرا مختلف ہے، لیکن وہ بھی مرجئہ کے اس پر نہیں ہے کہ عمل سے کوئی تعلق نہیں، عمل ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، اور وہ میرے نزدیک 100% درست کہہ رہے ہیں، قانونی ایمان کی بنیاد پر کسی شخص کا مسلمان سمجھا جانا جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے اقرار پر ہے، اور تصدیق بھی لیکن اگرچہ تصدیق کی ہم ویریفیکیشن نہیں کر سکتے، یہ نظری طور پر یہی ہے تصدیق و قول، لیکن عمل اس کا جز نہیں ہے۔ یہ اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت مشکل جو مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں جس پر بڑے مباحث ہیں اور بڑے، اب ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے یہ 2 مسلک ہیں، حنفی مسلک اور اہل حدیث مسلک، دونوں کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، تو ان کے مابین تطبیق پیدا کر، یہ اصل ہوتا ہے معاملہ۔ ایک یہ کہ ایک آدمی وہ کسی ایک کنویں کا مینڈک ہے، بس اس سے ادھر ادھر کچھ دیکھنے کو تیاری نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی مطالعہ کرے، سوچے، غور کرے، دوسرے مسالک ان کا موقف کیا ہے، وہ موقف کس بنیاد پر قائم ہے، ان کا استدلال کیا ہے، ان کے دلائل کو بھی سمجھے۔ کم سے کم علماء کو تو یہ کام کرنا چاہیے، عوام کو نہیں کر سکتے۔ عوام کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اسی مصیبت لالے پڑے ہوئے، وہ تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا جو کہنا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہوتا ہے، یہ غلط تقسیم دولت کے نتیجے میں 2 طبقے پیدا ہو جاتے ہیں، ہیوز اور ہیو ناٹس، آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں۔ ایک طرف ارتقاء سے دولت ہو جائے گا، دولت کے انبار لگ جائیں گے، ایک طرف دولت کے انبار ہیں اور ایک طرف فقر ہے، جھگیاں ہیں، بارش آئی تو ان کی قیامت، سردی گرمی آئی تو قیامت، یہ دونوں موجود ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ 2 دھاری تلوار ہے، جدھر پیسے کا ارتکاز ہو گیا وہاں عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی، عللے تللے ہوں گے، دولت کا اظہار ہوگا، نمود و نمائش ہوگی، تو شیطان کے چیلے اس اعتبار سے بن گئے۔ اور جہاں فقر اور فاقہ ہے وہ ویسے ہی حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور۔ اب ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے لو لگائے؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روز کال کی، یہ جو ہے پیٹ بھرنا ہی ممکن، بھرنا کیا آدھا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں آیا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو ہے مسلکوں کے مابین جمع کرنا، ان کی تطبیق باہم پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے کرنے کا، جو بہت اہم ہے، تاکہ وہ فرقہ واریت جو ہے اور اس کے اندر جو شدت ہے، اس کے اندر پھر اس کے نتیجے میں جو تلخی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔